خیبر پختونخوا اور سوات کے غیور پختونوں، سوات کی بیٹی خیبر پختونخوا کی بیٹی مریم نواز کی طرف سے السلام علیکم۔ شیروں کی بیٹی دلیروں کی بہن کی طرف سے السلام علیکم۔ میرے پشتون بھائیوں اور بزرگوں، آپ نے آج بتا دیا کہ غیور پختون بہنوں اور بیٹیوں کی عزت کرنا جانتے ہیں۔ بہنوں اور بیٹیوں کے سر پر عزت کی چادر رکھنا جانتے ہیں۔ یہ جعلی حکمرانوں کی طرح نہیں جو باپ کے سامنے سے بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں، آپ کی بیٹی کو گرفتار کرتے ہیں اور پھر جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم خاتون کا احترام کرتے ہیں۔ جب میرا کراچی میں دروازہ توڑ کر میرے بستر تک آ گئے تھے، اس وقت خاتون کا احترام یاد نہیں آیا؟ میں بھی سوات کی بیٹی ہوں، میں بھی خیبر پختونخوا کی بیٹی ہوں، بہن ہوں، پاکستان کی بیٹی ہوں۔ کیا میرے غیور پختونوں، آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو؟ اور گالی نہیں۔ آج خیبر پختونخوا کے جعلی حکمرانوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ عوامی جلسہ کیسا ہوتا ہے۔ یہ پچھلے دنوں جو سوات میں سرکاری جلسہ ہوا تھا نا، آج ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ عوام کا سمندر کس کو کہتے ہیں۔ ایک سمندر یہ ہے، ایک سمندر وہ چھتوں کے اوپر ہے، ایک سمندر وہ گلی اور محلوں کے اندر ہے، اور ایک سمندر اور جلسہ یہ عوام کا باہر کھڑا ہے۔ میرے سوات کے بھائیوں بہنوں، غیور پختونوں، مجھے یہ بتاؤ کہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے کمروں کے دروازے توڑنے والوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہو؟ کیا ایسی کم ظرف حرکت کرنے والا پختون ہو سکتا ہے؟ بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو۔ مالاکنڈ ڈویژن کے میرے غیور بھائیوں بزرگوں، مجھے یہ بتاؤ، کیا اس قسم کے گھٹیا زبان بولنے والے لوگ آپ کی نمائندگی کے اہل ہیں؟ اور سب سے پہلے یہ میرا جو بھائی کھڑا ہے، امیر مقام، تیرا مقام، میرا مقام، امیر مقام، امیر مقام، مجھے بڑا افسوس ہے خیبر پختونخوا کا اب ایک ہی مقام ہے، اس کا نام ہے امیر مقام۔ انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے جب مجھ سے پہلی ملاقات کی وزیر اعظم ہاؤس میں، جب میاں صاحب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے کہا
کہ مسلم لیگ نون اب میری جماعت ہے، میں گھر بیٹھ جاؤں گا یہ، لیکن نواز شریف کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور اسی کی سزا ان کو ملی۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ ان کم ظرفوں نے ان کے 20 سالہ بیٹے اشفاق امیر مقام کو گرفتار کیا، اور آج اس کے ساتھ اتنا ظلم ہوا کہ وہ بچہ اپنا جو ذہنی توازن ہے وہ بگڑ گیا اس کا۔ شرم آنی چاہیے آپ سب کو، جو اتنا کم ظرف ہے کہ سیاست کی لڑائیاں گھروں، بیٹیوں اور بچوں تک لے جائے، اس کو اٹھا کے خیبر پختونخوا سے باہر پھینک دو۔ اور پھر ہم آج دلی تعزیت کرتے ہیں پشاور ہائی کورٹ کے جو قانون اور آئین سے محبت کرنے والے، ایک تاریخ رقم کرنے والے چیف جسٹس وقار احمد سیٹھ کی وفات پر۔ تو میں خیبر پختونخوا کی غیور عوام سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس بہادر جج نے جس طرح مشرف جیسے جمہوریت پہ شب خون مارنے والے کو اس کے گھر تک پہنچایا، اس کے انجام تک پہنچایا، تو وقار احمد سیٹھ جیسے جج ہمیشہ تاریخ میں زندہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے، اور ہم سب ان کے گھر والوں سے، ان کے پسماندگان سے تعزیت کرتے ہیں۔ آج ہم ان خاندانوں سے بھی تعزیت کرتے ہیں جن کے پیارے دہشت گردی میں شہید ہو گئے۔ پشاور میں جو ابھی یہ کچھ دن پہلے ہونے والا مدرسے کے اوپر جو خودکش حملہ تھا یا جو دہشت گردی کا حملہ ہوا، اس میں جتنے بے گناہ شہید ہو گئے، ہم ان سب کے درجات کی بلندی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور میں خود ایک ماں ہوں، مجھے اندازہ ہے کہ شہیدوں کی ماؤں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، شہیدوں کے گھر والوں کے اوپر کیا قیامت ٹوٹی ہوگی۔ اور یاد ہے نا، آج سے صرف چند سال پہلے جب اے پی ایس پہ حملہ ہوا تھا، کس طرح پاکستان کے گلی گلی میں ہر روز دھماکے ہوا کرتے تھے، کس طرح دہشت گردوں نے مسجد، مدرسہ اور کوئی بھی عبادت گاہ، کوئی بھی بازار، کوئی بھی محلہ نہیں چھوڑا تھا۔ نہ بازار محفوظ تھے، نہ تھانے کچہریاں محفوظ تھیں۔ پولیس افسروں نے، یہ کھڑے میرے پولیس والے بھائی، آپ سب کو بھی سلام، جس طرح شہیدوں نے قربانیاں دے کر پاکستان اور خیبر پختونخوا کا امن بحال کیا تھا، مجھے افسوس ہے کہ اس نالائق اور سلیکٹڈ نے آج اس امن کو بھی داؤ پہ لگا دیا۔ جس دہشت گردی سے خیبر پختونخوا بہت قربانیاں دینے کے بعد نکلا تھا، دہشت گردی بھی پاکستان تقسیم تھا۔ آپ کے لیڈر محمد نواز شریف نے اپنی سیاسی اختلافات اور دشمنیاں بھلا کر انہوں نے ملک کی خاطر دہشت گردی کی جنگ میں قوم کو یکجا کیا، اور دہشت گردی کی لعنت سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قوم کو نجات دلائی۔ اور آج ہمارے سر پہ ایک ایسا نالائق، ایسا نااہل سلیکٹڈ ہمارے سروں پر مسلط ہے جو کہ حسد اور انتقام کا مارا ہوا شخص ہے۔ اس کو احساس نہیں کہ 22 کروڑ عوام کی ذمہ داری سلیکٹڈ ہی صحیح اس کے کندھوں پر ہے۔ تمہارے بغض میں کردار گرے، اقدار گرے، بڑے بڑے سردار گرے، اونچے اونچے مینار گرے، ایوان بالا میں دیکھا کیسے علم بردار گرے، پاٹا کے سب دستار گرے، مذہب کے ٹھیکیدار گرے، بڑے سپہ سالار گرے، اس مٹی کے غدار گرے، منصف گرے، بار بار گرے، انصاف کے دعوے دار